اصول یاد رکھیے. عبادتوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے کہ کون مجھ سے بہتر نمازی ہے, کون مجھ سے بہتر قاری ہے, کون مجھ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے. مجھے اس کو فالو تو ہم نے سب نے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہے, بس وہی آئیڈیل ہے ہمارے, اور کوئی آئیڈیل نہیں ہے. سب سے بڑے آئیڈیل وہی ہیں, انہی کے پیچھے چلنا ہے ہم نے. تو یہ دیکھیے کہ عبادتوں میں ہم سے اوپر کون ہے, اور یہ دیکھیے نعمتوں میں ہم سے نیچے کون ہے. کیا یہ بات میرے آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک لقمہ کھا لیتے ہیں, اس لقمے کو ہضم کر لیتے ہیں؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راتوں کو سلا دیا کرتا ہے, صبح جو ہے نیند سے جگا دیا کرتا ہے؟ کیا یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں ان سے مخاطب ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے, کہ میرے انگنا کے اندر, میرے آنگن میں جو بچے کھل کھلاتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولادوں کے لیے ترستے ہیں, تڑپتے ہیں, جن کے پاس اولادیں موجود نہیں ہیں, جو بیچارے دعائیں کرتے ہیں, جو بیچارے وظائف پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گود کو ہرا کر دے, ان کے آنگن کے اندر بھی بچوں کی کھلکھلاہٹ ہو. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین عطا کیے ہیں کہ جن کی قدم بوسی کر کے تم نکلتے ہو تو دعاؤں کے سائے میں, دعاؤں کے سائبان میں نکلتے ہو؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں بیچارے کہ ان کے پاس, ان کے سر پہ ان کے والدین موجود نہیں ہیں. کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ افطار کے وقت بیٹھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انواع و اقسام کے کھانے تمہارے لیے جو ہے سجوا دیتا ہے؟ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ رات کو سحری میں تم بھوکے نہیں سوتے بلکہ پیٹ بھر کے سوتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بنیادی طور پہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی دن جا کے ذرا, اور یہ بڑی عامیانہ سی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, کسی دن روٹین بنائیے, بلکہ میں کسی دن نہیں, ہر ہفتے روٹین بنائیے, ایک دن مختص کیجئے اور جائیے رات کی تاریکی میں کسی آپ سرکاری ہاسپٹل میں جائیے. آپ کو جا کر پتہ ہوگا, معلوم ہوگا آپ کو کہ جس وقت وہاں پر وینٹیلیٹر پہ لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, جس وقت وہاں پہ لوگ کوما میں ہوتے ہیں, جس میں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں, سسک رہے ہوتے ہیں اپنی بیماریوں کی وجہ سے, ایسی بیماریاں ہیں صاحب کہ جس کا آپ تذکرہ تک نہیں کر سکتے. بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, کچھ سن بھی نہیں سکتے, روتے رہتے ہیں, پڑے رہتے ہیں بستر کے اوپر اور مہینوں پڑے رہتے ہیں. اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو صحت دی نا, صحت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی, میں اس کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کر ہی نہیں سکتا. ارے وہ لوگ نہیں جانتے کیا ان لوگوں کو, میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ جن کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے, اربوں روپیہ موجود ہے, بینک بیلنسز بھرے میں, لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک لقمہ اپنے گلے سے اتارنا مت, کیونکہ تمہارا معدہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہضم کر سکے, لکوڈ پہ گزارا کرنا. وہ بیچارہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے, لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک لقمہ تک نہیں اتار سکتا, ایک لقمہ تک. تو یہ شکر کا مقام نہیں کہ پروردگار نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ ہم کھا بھی لیتے ہیں, پی بھی لیتے ہیں اور موج مستی بھی کر لیتے ہیں.